بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا دفاع مضبوط سے مضبوط تر ہے۔ پاکستان نے بیلسٹک میزائل شاہین 2 کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ شاہین 2 زمین سے زمین تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے۔ اس تجربے کا مقصد فوجیوں کی تربیت اور مختلف آلات کی کارکردگی کو جانچنا تھا۔ اسٹریٹجک پلان ڈویژن، آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ، سائنسدانوں اور انجینئرز نے تجربے کا مظاہرہ دیکھا۔ DGSPD نے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور دیگر عملے کی صلاحیتوں کو سراہا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کامیاب تجربے پر پوری ٹیم اور قوم کو مبارکباد دی۔ ابھی اہم خبر آپ کو دیں، اڈیالہ جیل میں بانی PTI کی سہولت کاری اور پیغام رسانی کا الزام۔ ذرائع کے مطابق سہولت کاری میں ملوث مزید 6 افراد کو تحویل میں لے لیا گیا۔ اڈیالہ جیل کی 2 خواتین ملازمین بھی اس میں شامل ہیں۔ بانی PTI کی سہولت کاری کے الزام میں اب تک ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ اور 2 اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ سمیت 13 افراد کو تحویل میں لیا جا چکا ہے۔ اڈیالہ جیل میں بانی PTI کی سہولت کاری اور پیغام رسانی کا الزام ہے یہ۔ اس بارے میں مزید ڈیٹیلز خالد چودھری سے ہم لیتے ہیں۔ خالد، کیا اپڈیٹ کریں گے آپ ہمیں؟ خالد بتائیے گا، اب تک 6 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، بانی PTI کی سہولت کاری کے الزام میں تحویل میں لیے گئے اڈیالہ جیل ملازمین میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق تحویل میں لیے گئے ملازمین میں لیڈی وارڈن، سویپر اور کیمرہ سیکورٹی چیکنگ پر تعینات اہلکار بھی شامل ہیں۔ ان ملازمین کے زیر استعمال جو موبائل فونز ہیں انہیں بھی ضبط کر لیا گیا ہے، جبکہ جیل کا لیڈی سٹاف بانی PTI عروشہ بی بی کے لیے سہولت کاری میں ملوث رہا ہے۔ یہ الزامات سامنے آ رہے ہیں۔ واضح ہے کہ جیل ملازمین کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بلال اور ناظم شاہ سے تفتیش کی بنیاد پر تحویل میں لیا گیا ہے، اور اب تک سہولت کاری میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، 2 اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ سمیت 13 افراد جو ہے تحویل میں لیے جا چکے ہیں، اور مزید گرفتاریوں کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے کافی پیش رفت سامنے آ رہی ہے، اور اس تمام معاملے کو جو ہے اعلیٰ سطح پر جو ہے سیکورٹی ادارے دیکھ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا خالد۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے رابطوں کا اعتراف کر لیا۔ 9 مئی سے لا تعلقی کا اظہار بھی کر دیا۔ کہا مجھ پر جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں وہ سب مکمل طور پر لغو باتیں ہیں۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے اپنے رابطے کی تصدیق کر دی ہے، لیکن 2 ٹوک الفاظ میں کسی بھی غلط کام، 9 مئی کے واقعات یا PTI کی سیاست سے تعلق ہونے کی تردید کی ہے۔ ثاقب نثار نے وضاحت کی ہے کہ انہوں نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں شرکت کی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے شمالی علاقہ جات کے دورے میں جنرل فیض نے ان کا بڑا خیال رکھا تھا۔ ثاقب نثار نے بتایا کہ جنرل فیض نے ان سے کبھی غیر منصفانہ یا غیر قانونی چیز طلب نہیں کی۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ 5 ستمبر کو پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا وزیر اعلیٰ سندھ کا نام لیے بغیر وزیر اعلیٰ سندھ کو جواب۔ بہت سن رہی ہوں، بجلی بلز پر یہ شارٹ ٹرم ریلیف ہے، کسی نے یہ لفظ استعمال کیا، یہ بے وقوفی ہے۔ کرپشن کا پیسہ اپنی جیبوں میں ڈالنا بے وقوفی ہے، ریلیف دینا بے وقوفی نہیں۔ ایسی بے جا تنقید پر افسوس ہوتا ہے، باقی صوبے بھی ایسا کر لیں۔ پنجاب حکومت نے یہ ریلیف کسی سے مانگا نہیں، اپنے بجٹ سے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا وزیر اعلیٰ سندھ کو جواب۔ کہا پنجابی بات میں پاکستانی پہلے ہوں، مقدمات کا سامنا کیا، جیل گئی مگر آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ آج طلباء کو گارڈ آف آنر ملتے ہوئے دیکھا تو آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہم نے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر اور ڈنڈے نہیں، لیپ ٹاپس دینے ہیں۔ مریم نواز کا پنجاب کے پوزیشن ہولڈر طلباء میں انعامات تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ ساتھ اعلانات ہوتے رہتے ہیں عجیب و غریب، جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ بے وقوفی کے اعلانات کا جواب کیسے دیں۔ خیر I won't go into politics۔ فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے، بڑی مزدار کہانی ہے، کہ یہ ٹھیک ہے چلائیں گے ہم، پیسے سندھ حکومت دے گی، اس لیے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہم نے ان سے ایک دن یہ بھی کہا تھا کہ یہ لو چابی، یہ پکڑو، ہم نکل جاتے ہیں۔ کسی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ بے وقوفی ہے، تو میں ہنس پڑی۔ میں نے کہا کہ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا، پروٹوکول پہ پیسے خرچ کرنا، جہازوں پہ، ہیلی کاپٹرز پہ، گاڑیوں کے کانوائز پہ، تنخواہوں میں، گھروں پہ، یہ بے وقوفی نہیں ہے۔ عوام کو ریلیف دینا بے وقوفی ہے۔ اگر 2 مہینے کا ریلیف بھی کسی کو مل جاتا ہے، عوام کو مل جاتا ہے، پنجاب کے عوام کو مل جاتا ہے،
تو میرے لیے اس سے زیادہ سعادت کی بات، اس سے زیادہ خوشی کی بات، اس سے زیادہ اطمینان کی بات نہیں. کبھی انسان کو اپنے جس کرسی پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بٹھایا ہے، اگر میں وزیر اعلیٰ بن کے سوچوں تو مجھے تو سب بہت اچھا لگے گا، کیونکہ میرے آگے جو دنیا ہے وہ بہت اچھی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب میں عوام کے درمیان جا کے عوام کو دیکھتی ہوں، میں کیوں جاتی ہوں اسپتالوں میں، کیوں جاتی ہوں اسکولز میں کیوں جاتی ہوں دوروں پہ؟ میں صرف اس لیے جاتی ہوں کہ دفتر میں بیٹھ کے کبھی بھی آپ کو ان حالات کا پتہ نہیں چلتا. ناراضگی کے نام پر دہشت گردی قبول نہیں. نوجوان ہر قسم کی انتہا پسندی کو مسترد کر دیں. اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کوئی اپنے ملک سے ناراض نہیں ہو سکتا. اتحاد ہی میں طاقت ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نیشنل یوتھ کنونشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہتے ہیں دہشت گردی کسی صورت اجازت نہیں دے سکتے. بعض اوقات بچے معصومیت میں گمراہ ہو جاتے ہیں. آئیں افہام و تفہیم اور اتحاد کے پل بنائیں. بھرپور محنت کے ساتھ چیلنجز پر قابو پانا ہے. خواتین و حضرات، آئیے ہم افہام و تفہیم اور احترام کے پل بنائیں اور ہر قسم کی انتہا پسندی اور نفرت کو مسترد کر دیں. ہمارے اتحاد میں ہماری طاقت ہے اور ہماری طاقت میں ہمارا مستقبل ہے. ناراضگی کے نام پر ٹیررزم یا وائلنس از ناٹ ایکسیپٹیبل ان پاکستان. اور یہ وہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ ہم ٹریپ نہ ہوں، کیونکہ بچے اور نوجوان کئی دفعہ ایموشنل وے میں یا معصومیت میں ٹریپ ہو جاتے ہیں. تو میں اس کا بہت بڑا کلیئر مائنڈڈ ایک شخص ہوں کہ اس کی ہمیں بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی کہانی اور نوجوانوں کا کردار کے حوالے سے یہ جو محفل سجائی گئی ہے، پاکستان پیارے نوجوانوں بے پناہ صلاحیت مال ہے. اہم خبر آپ کو دیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. سیاسی اور معاشی صورتحال سمیت 6 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جا رہا ہے. وزارت سرمایہ کاری، صنعت و تجارت، ای کامرس، تعاون کی ترقی کے معاہدے پر دستخط ہوں گے. اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق بھی کی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کے حوالے سے مزید ڈیٹیل نمائندہ خصوصی طارق عزیز سے ہم لیں گے. جی طارق. جی بالکل، وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کی صدارت ہو رہا ہے. تو اس میں جو ہے ایک تو ایجنڈا 6 نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا. اس کے علاوہ ملک کی معاشی سیاسی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جائے گا اور ایجنڈے سے ہٹ کے جو ہے آئی ایم اے کے پیکیج کے اوپر جو کچھ تھوڑا سا اعتراض ہے، جو ڈیلے کا ہے، اس کو غور و خوض کیا جائے گا. اور وزیر اعظم نے جو ہے بچت کے لیے آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر بچت کے لیے آسٹریلٹی کے لیے جو ہے مختلف وزارتوں اور اسامیہ ختم کرنے کا جو فیصلہ کیا 1500 کے قریب 5 وزارتیں ختم کرنے کا فیصلہ کیا کہ ان کے اوپر بھی غور کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا طارق. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر صاحب کہتے ہیں مینڈیٹ چور ٹولہ ملک کو ایک اکائی کی بجائے تقسیم کی طرف لے جا رہا ہے. بجلی ریلیف کے سب سے زیادہ حقدار خیبر پختونخوا کے عوام ہیں، جبکہ قومی خزانہ صرف پنجاب کے عوام کے لیے کھلا رکھا گیا ہے. فارم 47 کی حکومت کے فیصلوں سے چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی مزید بڑھے گا. جو صوبہ سستی بجلی پیدا کر رہا ہے اسے بجلی اور بلوں میں ریلیف سے محروم رکھا جا رہا ہے. وفاق خیبر پختونخوا کے بجلی کے اربوں کے بقایا جات بھی ادا نہیں کر رہا. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا جنرل فیض حمید سے راتوں کا اعتراف. 9 مئی سے لا تعلقی کا اظہار. کہا مجھ پر عائد الزامات مکمل طور پر لک باتیں ہیں. چودھری پرویز الہی کے خلاف ایف آئی اے کے منی لانڈرنگ مقدمے کی سماعت. اسپیشل سینٹرل عدالت لاہور میں زارا الہی کی مستقل حاضری معافی کی درخواست. اور منڈی بہاؤالدین میں حساس ادارے کی نشاندہی پر کسٹم اور پولیس کی کارروائی. غیر ملکی نان کسٹم پیڈ سگریٹ، شیشہ اور سپاری پکڑی گئی. ملزم زیر حراست. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اس وقت جو پوزیشن ہولڈر طلباء ہیں ان میں انعامات تقسیم کر رہی ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے انعامات سے ان کو نوازا جا رہا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا غزالہ عشرت صاحبہ سے، بہاولپور بورڈ میں ان کی اسٹوڈنٹ کاشا طارق نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی.
गजाला इशरत साहिबा के लिए भरपूर तालियां। तराना ऊंचा कर दें, तराना ऊंचा। मोहम्मद जुबैर आसिम साहब मुल्तान से इनका ताल्लुक है। इनके स्टूडेंट मोहम्मद अनस ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। जुबैर आसिम साहब तशरीफ लाएं और मैडम से अपना अवार्ड वसूल करें। मोहम्मद इलियास गुजरावाला बोर्ड में इनके स्टूडेंट मोहम्मद शुजा अमीर ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। मोहम्मद इलियास साहब आएं और अपना इनाम वसूल करें। असद हयात साहब लाहौर बोर्ड में इनके स्टूडेंट मोहम्मद अयान काशिफ ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। असद साहब तशरीफ लाएं और अपना अवार्ड वसूल करें। यानी आपके पास 1845 मेगावाट सिस्टम में सिर्फ इसलिए पड़ा होता है ताकि पाकिस्तान की आवाम को 845 मेगावाट सिस्टम में सिर्फ इसलिए पड़ा होता है ताकि पाकिस्तान की आवाम को 85 घंटे बिजली प्रोवाइड की जाए। इस 1845 मेगावाट का काम सिर्फ 85 घंटे का होता है, उसके अलावा डिमांड ही नहीं है। अगर ये 1845 मेगावाट जिसका आज हमारा सिस्टम 50 अरब रुपए सालाना पे कर रहा है, अगर ये सिस्टम में हम ना रखें तो आपके लिए 85 घंटे साल के अंदर लोड शेडिंग करनी पड़ेगी पूरे पाकिस्तान के अंदर। यानी 40 दिन 2-2 घंटे अगर लोड शेडिंग करेंगे तो आप इन 2 घंटे की अगर लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो पूरी कौम 50 अरब रुपए सेव कर सकती है। दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स अ डे इन एरियाज दैट डू नॉट हैव लाइन दी लॉसेस। ये आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। एक और चीज, एक और इसका जो जी फिगर है वो ये है 3831 मेगावाट सिस्टम के अंदर हमने इसलिए खरीद के रखा हुआ है ताकि आप 874 घंटे लोड शेडिंग से जी बच सके। साल में 8760 घंटा होता है, उसमें से 10% अगर आप लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो आपको 100 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। इसलिए जो लोग कहते हैं कि कैपेसिटी पेमेंट इतनी पेमेंट हो रही है, वो ये लोड शेडिंग से बचने की एक कीमत है जो हर मुल्क अदा करता है। हम क्यों ज्यादा अदा कर रहे हैं? हमारी बिजली महंगी है, 100% महंगी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। हम रीजन के अंदर सबसे महंगी बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अंदर भी कोई शक नहीं है ना। जब तक हम इसका एतराफ नहीं करेंगे इसको हल भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये वो तमाम चीजें हैं जो वजूहात हैं और आइंदा वो मैं आगे भी जाके बताऊंगा और क्या वजूहात हैं। तो आप 100 अरब रुपए का खर्चा और कम कर सकते हैं अगर आप 874 घंटे लोड शेडिंग कर लें। अब सिचुएशन ये है कि इतनी वेरिएशन आपकी पूरे साल में क्यों है? ये देखिए, ये वेरिएशन जो है यानी आप जो विंटर्स में 7000 मेगावाट इस्तेमाल करते हैं और समर में 24,000 मेगावाट इस्तेमाल करते हैं सिर्फ 80 घंटे के लिए, बाकी ऐसी पड़ी होती है कैपेसिटी। इस चीज के अंदर आपके सिर्फ जो फैन लोड है, जो आपके पंखे जब ऑन होते हैं तो 9000 मेगावाट बिजली सिर्फ पंखे इस्तेमाल करते हैं। 120 मेगावाट फी पंखा एवरेज इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के अंदर, जो अब 30-30 मेगा और 30-30 वाट के पंखे आ गए हैं। तो हमारा बहुत बड़ा एक जो अहम एक इकदामात में से एक वो होगा कि आप मैक्सिमम आप पंखों को एफिशिएंट फैंस की तरफ मूव करें और ये जो ब्लू लाइन है इसको एक बेहतर कर्व में कन्वर्ट करें ताकि विंटर्स में आपकी बिजली की मांग बढ़े और समर्स में बिजली की मांग कम हो, ताकि आप फ्लैट आपका बिजली का इस्तेमाल करना पड़े और आपकी कम से कम बिजली बगैर इस्तेमाल किए हुए पड़ी रहे। उसके लिए मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अहम चीज है। इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त चीन के साथ
रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री का एक बहुत मेजर इनिशिएटिव ले चुके हुए। जितनी इंडस्ट्रियल डिमांड आपकी बढ़ेगी वो पंखे और एसी पर नहीं डिपेंड करती, वो पूरा साल इंडस्ट्रियल डिमांड रहती है एक जितनी। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि पूरे मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़े, जिसकी वजह से आपका जो लोड की कंजम्पशन है वो बेहतर हो और आपके अखराजात और खर्चे कम हो। ये मैंने आपको फ्लेवर दिया है। ये पंजाब और इस्लामाबाद की जो 5 कंपनीज हैं पहली, इसके अंदर मैं आपको एक सिर्फ फ्लेवर दे रहा हूं। इसमें 3107 अरब रुपए की बिलिंग होती है। कितनी? 3107। उसमें से सिर्फ 100 अरब रुपए का नुकसान होता है। इन सारी कंपनीज में पेशावर, हैदराबाद, क्वेटा, सखर, ट्राइबल एरिया और जी फाटा, इसके अंदर कुल 1100 अरब रुपए की बिलिंग होती है, उसमें से 400 अरब रुपए का नुकसान होता है। ये वो नुकसान वाले एरियाज हैं जिनके अंदर फोकस करके हमने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की गवर्नेंस को बेहतर करके और आइडेंटिफाई कर लिया है कि इसको अब हम हिट करेंगे और यहाँ इन नुकसानात को पूरा करेंगे इंशाल्लाह। ये मैं आपको बताऊं, ये बहुत अहम स्लाइड है। ये हर नौजवान को इस पाकिस्तान के अंदर इसका इल्म होना चाहिए। 2013 के अंदर, 14 के अंदर जब हमारी ही जमात की हुकूमत थी, हमने लोड शेडिंग को ख़त्म करने के लिए उस वक़्त की हुकूमत ने नए प्लांट्स लगाए। वो जब प्लांट लगाए तो उस वक़्त रुपए की कीमत $100 100 का था। ये आपकी कैपेसिटी पेमेंट का कुल जो बोझ था आपके ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर, वो 10 रुपए फी यूनिट था। जब $200 $200 का पहुंचा और इंटरेस्ट रेट ऊपर गए तो फी यूनिट 10 रुपए से 14 रुपए का पहुंचा। जब ये 285 और 300 के करीब $US गया तो कैपेसिटी पेमेंट, ये आपके बिलों की मैं तफसील बता रहा हूं, उसके अंदर जो 18 रुपए का हिस्सा है वो कैपेसिटी पेमेंट का है। ये 10 रुपए से उठ के और 18 रुपए पे चला गया। यानी आज के दिन में अगर $US और इंटरेस्ट रेट 2018 की, जिसकी बता रहे हैं ना राना मशहूद साहब और डार साहब, जब हमने हुकूमत 2018 में छोड़ी थी तब पाकिस्तान किन हालात में था। अगर उन्हीं हालात के अंदर डॉलर और इंटरेस्ट रेट के ऊपर पाकिस्तान होता तो आज आपके बिलों के अंदर 8 रुपए फी यूनिट की कमी होती। यानी 900 अरब रुपए सालाना का पाकिस्तान की आवाम के ऊपर बिलों के अंदर बोझ कम होता, सिर्फ अगर रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में और इंटरेस्ट रेट वही रहता जो उस वक्त था। दिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मैं आपके सामने स्लाइड्स कर रहा हूं, और हर फैक्ट के ऊपर मैं खुद इंडिविजुअली इस बात का की पूरी जिम्मेवारी उठा रहा हूं। अब हमने इन तमाम चीजों को देखते हुए इस वक्त क्या कर रहे हैं, ये वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं पावर सेक्टर के जिनको हैंडल करने से आपका पावर का और बिजली का सेक्टर बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। ये एक एक करके मैं तकरीबन कोशिश करूंगा 10-12 मिनट, सर हमारे पास 10-12 मिनट हैं डॉक्टर साहब, 10-12 मिनट में जनाब को